السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ناول اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے موسٹ آف دا بیسٹ اردو ناولس۔ آواز کی صورت، الفاظ کی مورت، وقت کی رفتار بھی رہے گی ساتھ ساتھ۔ بنیں گے حوصلہ نئے لکھنے والوں کا، کریں گے پذیرائی قابل محنتی اور معیاری لکھنے والوں کی، اس امید کے ساتھ کہ قائم رہے گا اردو لٹریچر پوری شان و شوکت سے، اور ہم بنے رہیں گے اس کے رکھوالے۔ تو جڑے رہیے ناول اور کے پلیٹ فارم سے، جہاں آج میں لے کر آئی ہوں کوثر خان کے قلم سے تحریر کردہ اردو افسانہ میں تو اپنے بابا کی شہزادی تھی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ کہتے ہیں خودکشی حرام ہے، مگر اب جینے میں کہاں آرام ہے۔ میرے بابا تو کہتے ہیں میں شہزادی ہوں، مگر میں لوگوں کی تشگوئی کی ہی حقدار ہوں۔ ہزار ہدفعہ سجاوٹ کا سامان بن کر پیش ہوئی ان کے آگے، ہزار ہدفعہ چائے سموسے پیش کیے ان کے آگے، مگر میں کسی کے دل کو نہ بھا سکی، کیونکہ میں اپنی ظاہری سیاہی نہ چھپا سکی۔ سنا تھا دل سیاہ مائل ہوں تو آخرت میں عذاب ملتے ہیں، مگر نہیں تھا پتہ جسموں کی سیاہی سے لوگ دنیا ہی عذاب کرتے ہیں۔ میرے نقش، میرے بال، میرا سانولا چہرہ ان کے معیار پر نہ اتر سکا، میرا ظاہری سیاہ وجود تو انہیں سفید کفن میں بھی نہ جچ سکا۔ ماں بابا تو کہتے تھے کہ میری بیٹی کا اخلاق اس کی خوبصورتی ہے، مگر لوگوں نے بتایا کہ اس کا سیاہ جسم ہی اس کی بدصورتی ہے۔ مگر پھر بھی میں اپنی ماں کی پری ہوں۔ میرے بابا تو کہتے ہیں میں شہزادی ہوں۔ از قلم آیت مریم۔ وہ باورچی خانے میں چولہے کے آگے کھڑی چائے بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس کی سوچوں کا تسلسل فوزیہ بیگم کی آواز سے ٹوٹا، وہ کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، جی امی۔ حرین بیٹا جلدی سے چائے لے آؤ، اندر لڑکے والے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، فوزیہ بیگم نے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا اور پلٹ کر کچن سے نکل گئیں۔ اس نے ٹھنڈی سی سانس ہوا میں خارج کی اور چائے کو پیالیوں میں ڈالنے لگی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان بھی نہ تھی، نہ کوئی لالی اور نہ ہی کوئی خوشی جو عموماً لڑکیوں کا رشتہ آنے پر لڑکیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اب اس کے لیے معمول کی بات ہو چکی تھی۔ وہ کسی شو پیس کی طرح لڑکے والوں کے سامنے پیش ہوتی اور بعد میں رد کر دی جاتی، کیونکہ وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈز پر پورا نہیں اترتی تھی۔ اس نے تمام لوازمات ٹرالی میں رکھے، دوپٹہ جو پہلے سے ہی سلیقے سے اس کے سر پہ موجود تھا اسے اس نے ٹھیک کیا۔ وہ ایک سانولی رنگت کی لڑکی تھی، جس کے کچھ خواب تھے، اس کے اندر بھی کچھ جذبات تھے، مگر لوگوں کو کسی کے جذبات اور احساسات سے کیا، لوگ تو اپنی ہانک کر چلے جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے نشتر کس طرح سامنے والے میں چبھتے ہوں گے، مگر کیا ہی فرق پڑتا ہے لوگوں کو۔ وہ باورچی خانے سے نکلی تو تھوڑے سے فاصلے پر ڈرائنگ روم تھا، جہاں پر خالہ رضیہ رشتے والی آنٹی، دو فربا عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک 20 سالہ اسٹائلش لڑکی بیٹھی تھی جو آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی، اور اس کے سامنے صوفے پر اماں بیٹھی ان سے کوئی بات کر رہی تھیں، شاید اسی کے بارے میں۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ فوزیہ بیگم ان دو عورتوں سے بولیں، یہ ہے میری بیٹی حرین۔ حرین نے نظر اٹھا کر ان کو سلام کیا۔ حرین کو دیکھتے ہی ان دو عورتوں کی نظروں میں ایک حقارت سی نظر آئی، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ ان کی بھی امیدوں پہ پورا نہیں اتری۔ حرین نے آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتارا اور لوازمات ان کے سامنے رکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں، فوراً باہر آ گئی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ لان کی پچھلی سائڈ پر آئی، جہاں سے ڈرائنگ روم میں ہونے والی باتوں کو بخوبی سنا جا سکتا تھا۔ وہ وہاں خاموشی سے کھڑی ہو گئی اور دم سادے سننے لگی جو وہ عورت کہہ رہی تھی، معذرت بہن، لیکن ہمیں اپنے بیٹے کے لیے گوری بہو چاہیے، یہ میرے بیٹے کے ساتھ اچھی نہیں لگے گی، اس لیے بہت معذرت۔ یہ کہتے ساتھ وہ لوگ اٹھیں۔ خالہ رضیہ اور اماں ان کو بہت بولا کہ ہماری بیٹی نیک ہے، باحیا ہے، بہت اچھے اخلاق کی ہے، مگر ان ساری خوبیوں کو نظر انداز کر کے وہ لوگ صرف اس بات پر اس کو مسترد کر کے چلے گئے کہ وہ سانولی ہے۔ وہ ادھر ہی بیٹھ گئی، شدت غم سے اس کی آنکھیں بہنے لگیں، جسے وہ کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ ایک حافظہ تھی، ایک باپردہ لڑکی، مگر دنیا والے اس کو محض اس بات پر بار بار رد کر دیتے تھے کہ وہ سانولی تھی۔ سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ ارشد صاحب اور فوزیہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی فرحین، پھر بیٹا اسجد اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی حرین تھی۔ فرحین اور اسجد کا رنگ گورا تھا اور حرین تھوڑی سی سانولی تھی۔
فرحین کی شادی ہو چکی تھی اور اسجد باہر ہوتا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ صرف وہ رین رہتی تھی۔ اب اس کے رشتے آ رہے تھے کہ کیونکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ وہ حافظات ہی دینی لحاظ سے صوم و صلات کی پابند تھی، شرعی پردہ کرتی تھی، اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ اس کا دل روشن تھا، سفید چمکتا ہوا دل جو ہر کسی کی خیر خواہی چاہتا تھا۔ لیکن یہ اس دنیا کے لوگوں کا نظریہ کچھ الگ ہے۔ بے شک دل آپ کا سیاہ ہو لیکن رنگ گورا ہونا چاہیے۔ کیا سانولا رنگ ہونا کوئی گناہ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کچھ لوگوں کو اس نے گوری صورت عطا کی، کچھ کو سانولی کچھ کو کالی۔ یہ لوگ مجھ میں نقص نکال رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، کیونکہ رنگ تو میرا پیدائشی ایسا ہی ہے۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بولی، یا رب، آپ کے بندے بہت دل دکھاتے ہیں میرا، اور اس بات پر دکھاتے ہیں کہ جس بات پر میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ روتے ہوئے اس کے دل میں درد کی شدت سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، وہ درد اب حد سے زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ مسلسل دل پر ہاتھ رکھے تکلیف سے لب بھینچے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے آخری آواز فوزیہ بیگم کی سنی تھی، جو خالہ رضیہ کو آوازیں لگا رہی تھیں، اور وہ ڈھہ گئی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر۔ فوزیہ بیگم نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ خالہ رضیہ نے ارشد صاحب کو فون کیا۔ وہ لوگ اسے قریبی ہسپتال لے گئے، جہاں اسے فوری ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ فوزیہ بیگم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی تک تو وہ ٹھیک تھی۔ وہ حیران تھی کہ ہوا کیا تھا، کیسے ایک پل میں سب بدلا تھا۔ ابھی تو وہ کچن میں کھری چائے بنا رہی تھی اور ابھی وہ ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ICU میں فوراً شفٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ فوزیہ بیگم ICU کے باہر کھڑی چھوٹے سے گول شیشے کے اس پار بیٹی کو زندگی اور موت کے کشمکش میں تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچی تھی۔ وہ مسلسل کسی شدید تناؤ کا شکار تھی، جس کی وجہ سے بیماری نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ یہ بندہ تو ابھی ٹھیک تھا، اچانک سے کیا ہو گیا جو اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا۔ ہمیں بظاہر جو سب نارمل لگتا ہے وہ نارمل نہیں ہوتا۔ سامنے کوئی مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کبھی روتا نہیں ہوگا، وہ کبھی اداس نہیں ہوتا ہوگا۔ جو سامنے سے ہمیں دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ کیا پتہ سامنے والا اپنے اندر کتنی لڑائیاں لڑ رہا ہے۔ ہم تو اس سب سے بے نیاز ہو کر کہہ دیتے ہیں ابھی تو ٹھیک تھا، اب کیا ہو گیا۔ سب کو لگتا تھا حورین ٹھیک ہے، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔ بار بار ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس نے اس بات کا دکھ اپنے اندر پال لیا تھا۔ وہ کوئی شو پیس نہیں تھی، وہ ایک معصوم بیٹی تھی۔ لڑکے والے کھا پی کر اس کے منہ پر کہہ جاتے تھے، ارے یہ تو سانولی ہے۔ نہیں، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں لگتی۔ کیا معیار تھا ان کا؟ بے شک ان کی اپنی بیٹی کی رنگت توے جیسی ہو، لیکن بہو ان کو گوری چاہیے۔ بے شک ان کا اپنا بیٹا تارکل جیسی رنگت کا مالک ہو، لیکن بہو ان کو گوری رنگت والی چاہیے تھی۔ آپ بیٹیوں کی مائیں ہو کر دوسروں کی بیٹیوں پر کس حق سے نکتہ چینیاں کرتی ہیں؟ کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ لوگوں میں نقص نکالو؟ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کرے، یا اسے اس بات پر تانا دے، یا اس کا مذاق اڑائے جس بات پر اس شخص کو قدرت نہ ہو۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ ارشد صاحب ان کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر نے کہا، معذرت، ہم ان کو نہ بچا سکے کیونکہ ان کی دماغ کی شریان شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ یہ کہتے ساتھ وہ رکے نہیں، چلے گئے۔ ارشد صاحب فق ہوتے چہرے کے ساتھ مریل قدموں سے فوزیہ کی جانب لپکے۔ ابھی یہ خبر ان کو بھی دینی تھی۔ فوزیہ بیگم سنتے ہی ڈھہ گئی تھیں۔ آج اس ظالم لوگوں کی طنز و نشتوں کو سہتے ہوئے ایک معصوم لڑکی اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی، جس کا قصور صرف اتنا سا تھا کہ وہ سانولی تھی۔ خدارا جب کسی کے گھر اس کی بیٹی دیکھنے جائیں تو پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کو اپنے گھر سے دیکھ کر جایا کریں، تاکہ جب آپ کسی کی بیٹی میں نقص نکالیں تو آپ کو اپنی بیٹی کی صورت نظر آئے۔ زندگیاں اتنی اجیرن مت کریں لوگوں کی کہ وہ جینا ہی چھوڑ دیں۔ خدارا سمجھیں اس بات کو۔ میں تو اپنے بابا کی شہزادی تھی، بے شک دنیا کے لیے بے معنی تھی۔ ختم شد۔ جی فرینڈز، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سپورٹ کرنا مت بھولیں۔ ناول کے حوالے سے اپنے ریویوز اور کسی بھی نئے ناول کو سننے کی فرمائش آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔